دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کے دن سب لوگ جلدی سے 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے اور صرف 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اللہ والوں، شام تک 90 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پاس آج کروڑوں نہیں اربوں روپے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ ماہ ربیع الثانی کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کسی وظیفے نے فائدہ نہیں دیا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا، تو اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ یقین کیجئے دوستو، یہ عمل صرف 20 سیکنڈ کا ہے۔ ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیں، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والو، آج جو خاص عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ گھر میں دولت کے اموار لگا دیتا ہے۔ غیبی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ دیکھے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کی تمام مشکلات، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ جو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے اس عمل کو اچھے سے سمجھے گا، عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ والو، یاد رکھنا کہ 3 گناہ کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا یا کروانا، نمبر 3 اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہریلا گناہ ہے کہ جو آدمی کے سارے سال کی تمام نماز تلاوت، صداقت اور دیگر عبادت ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اس کا لائف اسٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پہ شکوہ مت کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا یقین اس قدر پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو یقین ہی نہیں کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر میرے بھائیوں، انسان کو جب تک یقین نہیں ہوتا تو پھر اس کے وظائف بھی اثر نہیں کرتے۔ جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جو کسی سے جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ اس پہ جادو، جنات، اس طرح کی چیزیں شروع کروا دیتے ہیں۔
اس سے بھی کوشش کیا کرو کہ بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے ایمان، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یہ آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کے دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس خاص عمل کو آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کے دن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کی دوسری بہار ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ کیا تاریخ ہے، کیا دن ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے اتنے سارے دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے اور آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کا دن آ گیا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، وہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی میری بہن رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور رشتے نہیں آ رہے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے تحفے سے کم نہیں جو لوگ تنگ دستیوں کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، زندگی میں بے شمار کی پریشانیاں ہیں، بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے خیر کثیر اور اللہ پاک کی رحمت اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ میری وہ بہنیں جو کہ شادی ہو کر اپنے سسرال میں بڑی ہی مشکلات بھری زندگی گزار رہی ہیں، میری ان تمام بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر آپ کی زندگی، اس دیواجی زندگی اگر تباہ اور برباد ہو رہی ہے، آپ کا شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، آپ کے حقوق پورے نہیں کرتا، آپ کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، آپ کو پردہ فراہم نہیں کرتا، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں، پانی کے گلاس پر کریں یا کسی انڈے پر کریں اور اپنے شوہر کو وہ انڈا کھلا دیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا شوہر آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پاک تڑپنے والی محبت پیدا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو بیوی کا حق ہوتا ہے سسرال میں، وہ صرف شوہر ہی دلوا سکتا ہے۔ اگر میری یہ بات کوئی شوہر سن رہا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ دین اسلام کا ایک رکن وَتَبَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَبَاسَوْا بِالصَّبْرِ بھی ہے۔ اگر صبر نہیں کرو گے، بے شک تمہاری بیوی اگر بد زبان بھی ہے تب بھی اس کی بد زبانی پر تم صبر کرو، تم صبر کرو گے، اللہ رب العزت اس صبر کرنے کی برکت سے تمہاری بیوی کو بھی نجات دے دے گا اور تمہارے کو بھی نجات دے دے گا۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھا کریں، بہت سارے شوہر اس طرح سے اپنی بیگمات کو تانے دیتے ہیں کہ اگر میں تجھ سے راضی نہیں ہوا تو پھر تو جہنم میں جائے گی۔
اس طریقے سے بول کے اپنی من مانی کرواتے ہیں اور اس کو اکساتے ہیں کہ وہ آپ کی ہی بات مانے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اگر آپ کا ہے، اس نے آپ کو اختیارات دیے ہیں تو بیگم کو بھی اختیارات دیے ہیں۔ اگر اس کی حق تلفی ہوگی، اس کے ساتھ ناجائز ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کو بھی پکڑ لے گا، اور جب رب پکڑتا ہے تو ان بدش ربک لشدید ہے، کیونکہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کے دن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بہت ہی زیادہ توجہ اور اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ طریقہ کار ذرا سماعت کریں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے۔ آپ لوگ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ منگل کا دن آ جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 बार या फत्ताहु पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि का है। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पे परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर होता है, तो समझ लें कि रब की ज़ात नाराज है। जब रब किसी से नाराज होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं। तो इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ना है। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ते दौरान अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाह को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह वालों, जब रब राजी हो जाता है तो रब आसानियां पैदा फरमा देता है, रस्तों की रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरतुल कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी की हाजत से महरूम नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल कौसर को पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो किस्से कहानियों में आप लोग सुनते रहे, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आपने सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरतुल कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। सूरतुल कौसर को पढ़ते साथ ही याद रखिएगा, अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते या अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्राहकों का रश भी लगेगा और अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, जो कारोबार चलता बंद हो चुका है, वो कारोबार इंशाअल्लाहुल अजीज फिर दोबारा उरूज पर चला जाएगा, फिर दोबारा तरक्की हो जाएगी, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग मनपसंद नौकरी के लिए भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। इस खास अमल को कोशिश करें कि 3 दिन लगातार करें।
3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب، بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے، تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے، اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے، میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا، اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔
یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔